پہلا نام پاکستان کا اسلامی جمہوریہ ہوگا، دوسرا پاکستان کا سربراہ مملکت مسلمان ہوگا۔ یہ دونوں حضرت مولانا شاہ نورانی کے کارنامے۔ تیسرا، مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، وگرنہ کوئی پاکستانی بھی وزیر اعظم بن سکتا، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قادیانی ہو، ہر پاکستانی وزیر اعظم بن سکتا۔ اس کا رستہ روک دیا، در حقیقت قادیانیوں کا رستہ روک دیا۔ فرمایا پاکستان کا سربراہ مملکت، وزیر اعظم اور صدر صرف مسلمان ہوگا۔ مسلمان کون ہے یہ مسئلہ اٹھا، مسلمان کی تعریف شامل فرمائی، تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کر کے مسلمان کی تعریف شامل فرمائی۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت اور حضور کی ختم نبوت پہ یقین اور ایمان رکھتا ہے، آج تک آئین کا حصہ ہے۔ 1972 میں پہلا اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، بنگلہ دیش بن گیا تھا، پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کے طور پہ یہاں تسلیم کرنے کی مہم چلائی، بھٹو صاحب نے چلائی۔ اس کے لیے کرنل قذافی کو بلایا، یہاں قذافی اسٹیڈیم میں جلسہ کیا، اس لیے کہ لوگ مان جائیں بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے لیے۔ لوگ اسے مشرقی پاکستان ہی دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کا اور ہمارا ایک رشتہ تھا، اور آج بھی ہے۔ وہ رشتہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ آج وہاں کے انقلاب نے انڈیا کی سب سے بڑی ایجنٹ ٹاؤٹ حسینہ واجد کو ذلیل کر کے، ملک بدر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک وہ ایک الگ ملک بن گیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا رشتہ آج بھی قائم ہے۔ وہاں کوئی حالات خراب ہوتے ہیں ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے، ہمارے ہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ بھی چبھن محسوس کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے، ہونا چاہیے۔ 72 میں پہلا اجلاس ہوا، اس میں مولانا شاہ نورانی نے مسلمان کی تعریف، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ ہوگا، یہ بہت ساری باتیں شامل کروا لیں، اور ساتھ ساتھ اپنی جد و جہد جاری رکھی، ممبران کو مل کے قومی اسمبلی کے ممبران کو مائل کرتے رہے، تیار کرتے رہے۔ 1974 میں ایک حادثہ ہوا بہت بڑا، اور ایسا ہی ایک حادثہ 1953 میں ہوا تھا۔ قادیانی بکواس کرنا شروع ہو گئے تھے مرزا سر ظفر اللہ خان کی وجہ سے کہ ہمارا وزیر خارجہ ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، مسلمانوں کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں 53 کی تحریک چلی۔ 74 میں طلباء کا ایک گروپ، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا ایک گروپ سیر و سیاحت کے لیے جا رہا تھا، اور یہاں ربوہ اسٹیشن پہ ٹرین میں انہوں نے ایک ڈبہ بک کروایا ہوا تھا۔ ربوہ اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے وہ لڑکے جب ربوہ آئے تو ان کے جذبات، ان کی غیرت اور حمیت بیدار ہوئی۔ انہوں نے وہاں ربوہ اسٹیشن پہ نعرے لگائے، تاجدار ختم نبوت۔ ربوہ اسٹیشن تاجدار ختم نبوت کے نعروں سے گونجتا رہا۔ یہ طلباء آگے گزر گئے۔ اب قادیانیوں نے تیاری کی کہ جب یہ طلباء واپس آئیں گے تو ان نعروں کا ان سے بدلہ لینا ہے۔ وہ طلباء واپس آئے، 10 دن 15 دن بعد جب وہ واپس آئے تو اس گاڑی کو وہاں روک لیا، اور ٹرین کے ڈبوں سے ان طلباء کو نکال کے قادیانیوں نے ظلم کیا، مارا پیٹا، زخمی کیے، بہت سارے نوجوانوں کا خون بہا۔ یہ الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، ایک صرف پی ٹی وی تھا، پی ٹی وی ایسی خبریں سنا نہیں سکتا تھا۔ پی ٹی وی اس وقت بھی کنٹرولڈ تھا، آج بھی کنٹرولڈ ہے۔ اخبار ہی تھے صرف،
یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی کہ قادیانیوں نے طلباء کو مارا ہے، پورا ملک سڑکوں پہ نکل آیا، جلسے جلوس ریلیاں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ یہ واقعہ مئی میں رونما ہوا اور اس تحریک نے ایسا زور پکڑا کہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں ختم نبوت کی قرارداد پیش کر دی اور مطالبہ کیا کہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، اونچی آواز سے۔ یہ 50 سالہ گولڈن جوبلی ہے ختم نبوت کی، 50 سالہ آج ہم منا رہے ہیں، آج بھی اور کل بھی اور پورا مہینہ بھی، انشاءاللہ میلاد بھی ہوگا، ختم نبوت بھی ہوگا انشاءاللہ، دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا۔ میرے اور آپ کے قائد نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی، ولی خان سے ملاقات ہوئی، ولی خان کو مولانا نے فرمایا، خان عبد الولی خان، مولانا نے فرمایا کہ خان صاحب میں شام کو آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، مولانا آپ تشریف لائیں سارا آنکھوں پہ۔ مولانا گیا، فرمایا یہ ایک قرارداد ہے، اس پہ آپ کے دستخط چاہیے اور سب سے پہلے آپ کے ہی دستخط چاہیے۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ مولانا نے فرمایا یہ قرارداد آپ پڑھ لیں پہلے۔ اس نے کہا مولانا آپ قرارداد لے کے آئے ہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ احمد نورانی جب قرارداد لکھ کے لایا ہے تو ولی خان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی خان نے سب سے پہلے قرارداد پہ دستخط کیے۔ یہ تھی مولانا نورانی کی فراست کہ جو اس وقت کمیونسٹ، سوشلسٹ، سیکولر سیاستدان تھے، مولانا نے ان سے بھی دستخط کروائے۔ پہلے 22 ممبروں سے دستخط کروائے، پھر یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 35 اور 37 پہ پہنچ گئی۔ 37 ممبروں نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی۔ اب بھٹو بڑا پریشان ہوا اور پیپل پارٹی کے اجلاس میں ہنگامہ ہوا۔ پیپل پارٹی والوں نے کہا کہ ہم کسی صورت اس قرارداد کی حمایت نہیں کر سکتے، ہم سیکولر جماعت ہیں۔ بھٹو نے ان کو سمجھایا دیکھو ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس قرارداد کی حمایت کرنا ہوگی۔ تو رائٹر کہتا ہے، لکھنے والا کہتا ہے، رپورٹ کرنے والا کہتا ہے کہ شیخ رشید بابا سوشلزم، یہ شیخ رشید جو ہے پنڈی والا یہ نہیں، لاہور کا ایک شیخ رشید تھا، اور جے رحیم، ان دو کے علاوہ باقی ساری پیپل پارٹی کو بھٹو نے قائل کر لیا۔ یہ دو سخت مخالف رہے کہ ہم کسی صورت بھی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولانا صاحبزادہ فاروق علی خان قومی اسمبلی کا سپیکر تھا، قرارداد دینے کے لیے اس کے چیمبر میں تشریف لے گئے، وہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بھٹو نے کہا مولانا میں آپ سے ناراض ہوں۔ مولانا نے فرمایا کیا بات؟ کہا آپ نے ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، مسلمانوں کا فتویٰ ہے قادیانی کافر ہے، بس کافی تھا، اسے اسمبلی میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب باہر لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ پاکستان کی اسمبلی میں کفر اور اسلام کے مسئلے حل ہو رہے۔ تو مولانا نے فرمایا بھٹو صاحب یہ مسئلہ صرف دینی اور مذہبی نہیں ہے، یہ مسئلہ سیاسی بھی ہے کہ قادیانی یہ پاکستان بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا مسئلہ مجھے سمجھائیں، مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ بھی توجہ سے سنیں، اس کے بعد تقریر ختم ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا۔ مولانا نے فرمایا بھٹو صاحب عوام نے آپ کی پارٹی کے ممبروں کو ووٹ دیا، وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، ان قومی اسمبلی کے ارکان نے آپ کو ووٹ دیا، آپ وزیر اعظم منتخب ہو گئے،
اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے میں بھٹو کو وزیر اعظم نہیں مانتا، میں وزیر اعظم ہوں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بھٹو نے کہا وہ آئین کا باغی ہوگا، وہ آئین کا غدار ہوگا، اور جو آئین کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ مولانا نے فرمایا سبحان اللہ، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہی ہم کہتے ہیں بھٹو صاحب آپ کو تو ان ممبروں نے منتخب کیا ہے، جو آپ کو وزیر اعظم نہ مانے وہ آئین کا غدار، کملی والے کو تو سارے جہانوں کے رب نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کملی والے کو سارے جہانوں کے رب نے خاتم النبیین منتخب فرمایا۔ جو رب کا فیصلہ نہ مانے وہ رب کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ خاتم النبیین کا بھی غدار ہے یا نہیں؟ اب بھٹو صاحب نے کہا مولانا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہماری پارٹی اسمبلی میں آپ کی بھرپور سپورٹ کرے گی۔ بھٹو کے باقی سارے کام اپنی جگہ۔ مولانا شاہ نورانی فرمایا کرتے تھے کہ اس ختم نبوت کی وجہ سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ بھٹو کی شفاعت ہو جائے گی۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ۔ 1974 میں آپ کے باقی اسمبلی میں کیا ہوا اس پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا آئندہ جمعہ۔ قومی اسمبلی پوری میں مولانا شاہ نورانی نے مرزا ناصر کو سب کے سامنے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا سوالات کر کر کے کہ یہ جھوٹا بھی ہے، غدار بھی ہے، باغی بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے، پاکستان کا بھی غدار ہے۔ اس لیے الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ آج جمعہ پوری ملت اسلامیہ یوم ختم نبوت منا رہی، یوم دفاع پاکستان بھی اور ختم نبوت بھی۔ کل 7 ستمبر بھی یوم ختم نبوت ہے، دعا کریں۔ قادیانیوں کی سازشیں اسی طرح موجود ہیں۔ قادیانی ہمارے ملک میں سیاست کھیل رہے ہیں، ملک کے خلاف سازش میں مصروف ہیں۔ بلوچستان جل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اور ہماری سیاست اور ہمارے سیاستدان باہم دست و گریبان ہیں۔ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ملک کو میری آپ کی جد و جہد کی بھی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ یوم دفاع پاکستان ہے، میں اور آپ سب مل کے دعا کریں یا اللہ اس ملک کو استحکام عطا فرما، اس ملک کی قیادت کو آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما، جن جگہوں پہ حالات خراب ہیں وہاں لوگوں کی دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بغاوت کو اکٹھے ہو کے مل کے متحد ہو کے حکمت کے ساتھ کچلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ختم نبوت کے مجاہدوں کو جب میں یہ 74 کا ذکر کرتا ہوں نا، اللہ کی عزت کی قسم میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ میرا سر اس دن فخر سے لگتا ہے کہ آسمانوں کے پاس چلا گیا، اس لیے کہ یہ تحریک میرے قائد نے اٹھائی، میرے قائد نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور اسے منظور کروایا، اور آپ کی اور میری خوش قسمتی کہ اس قائد کو ہم نے اس ممبر پہ کھڑے دیکھا۔ کیوں جی؟ ایک دفعہ کہہ دیں حق و صداقت کی نشانی ہے۔ ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے ان کی زیارت کی، اور میں نے 12 دفعہ ان سے تحریک ختم نبوت کے واقعات سنے۔ جب میں بیان کرتا ہوں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ رکھنا۔ ملک میں قادیانی دنیا میں جہاں بھی سر اٹھائیں ان کا سر کچلنے کی ہمت عطا فرمانا۔
اپنے بزرگوں کا ختم نبوت والا مشن ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آج الحمدللہ ملک کی بڑی بڑی ساری پارکوں جلسہ گاہوں میں ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ کراچی، پشاور، راولپنڈی، لاہور، کوئٹہ، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، بڑی بڑی جلسہ گاہوں میں چاروں طرف ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی، اور جو یہ مانتا ہے کہ وہ آ سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فیصلہ ہے، سب صحابہ کا فیصلہ ہے، ساری امت کا فیصلہ ہے، حضور کے بعد کوئی نبی